الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ الذی کان نبیا وآخر بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ والصحبہ الصفا وعلینا معهم الى یوم الجزاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات اکرامی، دنیا میں لوگوں کا ایک عمومی رویہ یہ ہے، لوگوں کے کچھ عقائد ہیں، کچھ نظریات ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو وہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اب وہ کیسے بھی ان کے نظریات بنے ہیں، کہیں سے سن سنا کے بنے ہیں یا خود ذاتی طور پہ پڑھا ہے۔ پڑھنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا پوائنٹ آف ویو پڑھ کر بنایا ہو۔ ایسے لوگ ہمیشہ سے ہی بہت کم رہے، بہت آٹے میں نمک کے برابر بھی ان کی تعداد نہیں ہوتی جو خود پڑھتے ہیں، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، جو خود پڑھتے ہوں۔ آٹے میں نمک کی مقدار پھر زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے پڑھنے والے لوگ اور پڑھ کر کوئی عقیدہ یا نظریہ بنانے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سنی سنائی والے ہوتے ہیں، ان کے عقیدے، ان کے نظریات جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں وہ سن سنا کر ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوتا ہے، کچھ جذباتی باتیں ہوتی ہیں جن وہ مانتے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ان کے اس نظریے کے مطابق، ان کی اس سوچ کے مطابق، ان کے اس عقیدے کے مطابق جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کے مطابق اگر کوئی بات ہو تو لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پھر بلے بلے ہے، پھر واہ واہ ہے، پھر کیا بات ہے۔ اور اگر اس نظریے، اس سوچ اور اس عقیدے سے ہٹ کر کوئی بات ان کو سننے کو ملے تو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگوں کی نظر میں وہ بات مردود ہے، چاہے وہ سچی ہو، لیکن چونکہ ان کے اپنے نظریے کے خلاف ہے جو انہوں نے پہلے سے سوچ رکھا ہے، لہذا وہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مبلغ جب دین کی بات کرے گا تو سننے والے جو ہیں، سامعین جو ہیں، ان کے کئی طبقات بننے یہ لازمی ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کے وہ نظریے یا ذہن کے مطابق ہوگی، وہ اس کو مانیں گے، اور جن کے نظریے یا ذہن کے عقیدے کے خلاف ہوگی بات، وہ سراپا احتجاج ہو جائے، وہ دشمن ہو جائے، وہ مخالف ہو جائے۔ تو بندہ پھر کیا کرے؟ مبلغ، بیان کرنے والا کیا کرے؟ یا تو ایک بیان ہی نہ کرے، چپ کر جائے، کوئی دین کی بات نہ کرے۔ کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، جب کوئی بات کرے گا تو کسی کو پسند ہوگی، کسی کو پسند نہیں ہوگی۔ تو بھائی اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کو بات قابل قبول لگتی ہے، بسم اللہ آپ قبول کریں، نہیں قابل قبول ہے تو نہ قبول کریں، بس سیدھا سا حال ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، لوگ مخالفت پر اتر آتے ہیں، دشمنی پر اتر آتے ہیں، حتیٰ کہ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں، گالیاں تک دینے کے اوپر لوگ اتر آتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ بات ان کے نظریے کے، اس کے عقیدے کے مطابق نہیں کی گئی۔ تو اب ایسی صورتحال میں بندہ کیا کرے؟ انسان
جب کوئی بات دین کے بیان کرتا ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ساری پبلک، ساری عوام اس پر راضی ہو، ایسا ممکن نہیں۔ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوگا جس کے نظریے کی خلاف ہوگی بات، جس کو وہ بات پسند نہیں آئے گی، اور وہ صاف ظاہر ہے جب پسند نہیں آئے گی تو وہ جتنے جوگا ہے وہ اتنا کرے گا، اتنا کچھ وہ کرے گا۔ تو اس کا بہترین حال یہ ہے، اس مسئلے کا بہترین حال یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کو مربوط رکھے۔ بندے تو راضی نہیں ہوں گے، کوئی نہ کوئی مخالف ہو گئی ہوگا۔ اگر کسی بندے نے سب بندوں کو راضی کرنے کا ارادہ کیا تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بندہ اس کی بات سے اختلاف کرے گا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بندوں کو راضی کیا جا سکے؟ اس کا بہترین حال یہ ہوتا ہے صرف اللہ کی رضا کو مربوط رکھا جائے۔ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں پر جو بات بیان کروں آپ اسے سچا سمجھے یا جھوٹا سمجھے، آپ کا حق ہے، جیسے بھی آپ سمجھے، غلط سمجھے یا صحیح سمجھے، لیکن میرا یہاں پر بیان کرنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا۔ اس لیے میں یہاں پر جو مجھے لگتا ہے حق میں وہ بیان کروں گا، اگرچہ مجھے اس میں خطا ہو، غلطی لگے اور وہ حق نہ ہو، لیکن میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ وہی حق ہے، اور حق سمجھ کے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس لیے آپ حضرات یہ بات ذرا سماعت فرما لیجیے اچھی طریقے سے۔ میرا نہ کسی کی دل آزاری کرنا مقصود ہے، نہ کسی کو تانا دینا مقصود ہے، نہ کسی کو ٹانٹ کرنا مقصود ہے، نہ کسی کو ہارٹ کرنا مقصود ہے، نہیں۔ مجھے جو سمجھ آئی ہے دین کی، صحیح یا غلط جیسی بھی آئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہ بات جو دین کی مجھے سمجھ آئی ہے، جسے میں سچ سمجھتا ہوں اور حق سمجھتا ہوں، وہ آپ تک بیان کروں، یہ میں چاہتا ہوں۔ اس لیے آپ حضرات جو ہیں وہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھ کر میری باتیں سنا کریں۔ اللہ تو شہدائے کربلا کی یاد میں پچھلے کئی جمعے خطابات کیے۔ اللہ تعالی ہمیں شہدائے کربلا اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جو صحیح محبت ہے، سچی محبت نصیب فرمائے، بناوٹی محبت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، عربی زبان کا، کہ ان کان حبک صادقا لطعته لان المحب لمن يحب يطيع۔ اگر تو محبت میں سچا ہو، جس سے محبت کو کرتا ہے، اگر تو اس کی محبت میں سچا ہے، لطعته، تو ضرور اس کی اطاعت کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کی نقل کرے گا، اس کے نقش قدم پہ چلے گا، اگر تو محبت میں سچا ہے۔ کیوں؟ لأن المحب لمن يحب يطيع، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی کبھی مخالفت نہیں کرتا، محبوب کی مخالفت نہیں کرتا، محبوب کے نقش قدم پر چلتا ہے، محبوب کے پیچھے چلا جاتا ہے، محبوب کی مخالفت یا نافرمانی نہیں کی جاتی۔ اس بات کا لحاظ رکھتا ہے محبوب محب کہ میری کس بات سے میرا محبوب ناراض ہو جائے گا اور میری کس بات سے میرا محبوب خوش ہوگا۔ تو جو سچا محب ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، وہ افعال سر انجام دیتا ہے جس سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ ان کاموں سے میرا محبوب خوش ہوگا، اور ان کاموں سے بچتا ہے، ان کاموں سے جان بچاتا ہے جن کاموں سے اس کو پتا ہے اگر میں نے یہ ایسا کیا تو میرا محبوب میرے ساتھ ناراض ہو جائے گا۔ جو سچا محب ہوتا ہے وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اس کو بہت خوف ہوتا ہے محبوب کے روٹھ جانے کا، اپنے پیارے کے
ناراض ہو جانے کا بڑا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی وہ کام نہیں کرتا۔ وہ سچا محب ہوتا ہے جس سے محبوب ناراض ہو جائے، جس سے محبوب ناخوش ہو، جس سے محبوب کے ساتھ خفگی پڑ جائے، ایسا کام نہیں کرتا۔ سچا محب ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جو ڈرامے باز محب ہو، جس کی محبت ڈرامہ ہو، وہ ظاہری طور پہ تو بہت کرے گا، میں محبت کرتا ہوں، محبت کے دعوے کرے گا، سب کچھ کرے گا ظاہری طور پر، لیکن کام وہی کرے گا جس سے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچے گی، جس سے محبوب کا دل غمگین ہوگا، کام وہی کرے گا ہمیشہ، کیونکہ اس کی محبت کیا ہے؟ ایک ڈرامہ ہے، اور ڈرامے میں اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔